دجال اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر بعد میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سب نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، اور دجال چونکہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس واسطے اس فتنے سے آگاہ ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جو تعارف کروایا ہے کہ وہ یہودی النسل ہوگا، یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوگا، اور اس کے ایک آنکھ کا ڈیلا باہر نکلا ہوا ہو اور ایک آنکھ بالکل بند ہوگی، چوپڑ کانا ہوگا، اور اس کے ماتھے پر قاف فا را یہ 3 حرف لکھے ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن اس چیز کو پہچانے گا، سمجھے گا کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہے، اور وہ شام اور عراق سے ظاہر ہوگا۔ شروع میں یہود اس کو فل سپورٹ کریں گے، اور یہودیوں کا وہ مجتہد بن کے نکلے۔ یہودیوں نے آج بھی اسرائیل کے اندر ایک محل تعمیر کیا ہوا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ ہمارا عادل بادشاہ جب آئے گا، ان کے نزدیک یہ عادل بادشاہ ہوگا، جیسے ہم حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں کہ وہ دنیا میں عدل قائم کریں گے، تو یہودی اس انتظار میں ہے کہ دجال ہمارا عادل بادشاہ آئے گا اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا۔ تو شروع میں وہ ان کا ایک مجتہد بنے گا، پھر جب وہ دیکھے گا کہ 70,000 یہودی علماء اس کے ساتھ ہو گئے، تو اس کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور پھر جب اور اس کو پذیرائی ملے گی تو وہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، نعوذ باللہ وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور ساری طاقتیں، سارے خزانے میرے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی آزمائش اور لوگوں کو امتحان سے گزارنے کے لیے اس کو ایسی طاقتیں دیں گے کہ ظاہری طور پر لوگ اس کو خدا ماننا شروع کر دیں، اور وہ ایسے کرتب دکھائے گا کہ لوگ کہیں گے باقی یہ خدا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کو وہ کہے گا کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہوں گے انہیں وہ قتل کر کے جہنم میں پھینک دے گا، جو اس کی اپنی جہنم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، دجال کی جو جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ دجال کا معنی ہے دجل کرنے والا، فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا۔ وہ ایسے ایسے فریب دے گا کہ ظاہر کچھ ہوگا لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوگا، لیکن اس کے سامنے اور لوگوں کے سامنے کچھ اور ظاہر ہوگا۔
مثلا اللہ تعالیٰ اس کو ایک طاقت یہ بھی دیں گے کہ وہ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر دیں۔ اب یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ تو زندگی اور موت کا مالک ہے، تو یہی تو خدا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جان لو کہ تمہارا خدا کانا نہیں ہو سکتا اور دجال کانا ہوگا۔ تو یہ تو عیب ہے کانا ہونا۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، اور ساتھ میں حضور نے فرمایا کہ تم اس کے قریب بھی نہ جانا، جو اس کے قریب جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایسے ایسے کرتب دکھائے گا، ایسی شوخہ بازی دکھائے گا، اس کے ساتھ شیاطین کی جماعت ہوگی جو مکمل اس کی مدد کرے گا۔ ایک آدمی سے وہ کہے گا مجھے خدا مان، تو وہ کہے گا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ خدا ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ تیرے والدین زندہ ہیں کہ مر گئے؟ وہ کہے کہ میرے والدین تو فوت ہو گئے۔ تو یہ دجال کہے گا مجھے ان کی قبر پہ لے چلو، میں تمہارے والدین کو زندہ کرتا ہوں، اگر وہ زندہ ہو کے تمہیں بتائیں کہ یہ رب ہے تو پھر تم مان لو گے۔ تو اب ہمارے جو کمزور ایمان ہیں وہ تو یہ جو پامسٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی شوخہ بازی دکھا دے تو اس پر ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ وہ تو دجال ہوگا، اس کے پاس تو بہت بڑی شوخہ بازی ہوگی، تو وہ کہے گا مجھے اپنے والدین کے پاس لے جاؤ قبروں پر، میں ان کو زندہ کرتا ہوں، وہ زندہ ہو کے میرے متعلق بتائیں گے تمہیں کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو وہ لے جائے گا قبروں پر۔ اب اس کے ساتھ ہوں گے شیطان اور جنات، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل اختیار کرنا چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ قبر پہ کھڑا ہوگا تو اس کے باپ کا نام لے کے پکارے گا، اے فلاں بن فلاں زندہ ہو کے کھڑا ہو جا اور میرے متعلق اس کو بتا۔ تو ایک شیطان اس کی قبر میں داخل ہوگا اور وہ شیطان اس کے والد کی شکل اختیار کر کے وہاں سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ یہ تو واقعی میرا والد ہے، اور وہ کہے گا بیٹا میں تیرا والد بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کو خدا مانو رب مانو۔ اسی طرح والدہ کی شکل میں دوسرا شیطان کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی کہے گا۔ اب ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والدین کھڑے ہو کے مجھے بتا رہے ہیں زندہ ہو کے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی، جب میرے والدین نے زندہ ہو کے بتا دیا تو میں نے تجھے رب مان لیا۔ اس قدر دجل اور فریب اور دھوکہ ہوگا اس کے اندر کہ لوگ دھڑا دھڑ اس کے دجل سے متاثر ہو کے ایمان ضائع کرتے ہیں۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اس کے فتنے سے کہ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا کے رکھ۔ اور فرمایا کہ جب یہ فتنہ آئے تو اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا، جس نے کھڑکی سے جھانک کے بھی دیکھا وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے وہ دجال کے فتنے سے بچے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ سورہ کہف کا پہلا رکوع یا آخری رکوع جو یاد کر دے گا اور ان دنوں میں پڑھے گا تو وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ وہ دنیا میں 40 دن رہے گا. پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر، وقت تھم جائے گا، اور اس کا 1 دن پورے سال کے برابر ہے، اور وہ 1 دن میں پوری دنیا کا چکر کاٹے گا. اس کے پاس اتنی تیز رفتار سواریاں ہوں گی جیسے آج کل جہاز ہے، تو وہ 1 دن میں پوری زمین پر پھر لے گا. اور دوسرا جو دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن عام معمول کے دن. تو 40 دن وہ اس زمین میں رہے گا، اور 40 دنوں میں وہ ساری زمین پہ گھومے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرمین کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بچائے گا. مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ وہ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حرمین کے ارد گرد فرشتوں کے پہرے کھڑے کر دیا. جب وہ آئے گا تو فرشتے اس کو روک دیں گے. فرشتوں کے ہاتھ میں تلواریں ہوں گی، وہ قریب نہیں آنے دیں گے. مدینہ کے قریب جب جائے گا تو وہاں بھی فرشتے پہرے میں ہوں گے. اس دفعہ وہاں جب جانا ہوا احد پہاڑ پہ، تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، شاگرد بھی تھے، جو وہیں کئی سالوں سے رہ رہے تھے. انہوں نے وہاں سے کھڑے ہو کے ایک پہاڑ دکھایا، اور اس پہاڑ کے اوپر ایک سفید مکان اور کوٹھی نظر آ رہی تھی. کافی دور تھا لیکن اس کی سفیدی نظر آ رہی تھی. اس نے بتایا کہ وہ جو کوٹھی ہے وہ ہے یہاں تک وہ دجال آئے گا اور اس کوٹھی میں قیام کرے گا. ادھر احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے بالکل سامنے اس پہاڑ کو اس نے نام بھی بتایا تھا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں. تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک حد ہوگی جہاں تک وہ جا سکے گا، اس سے آگے نہیں جا سکے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور جس پہاڑ پہ وہ آئے گا حضور نے فرمایا کہ وہ پہاڑ ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. تو وہ اس کا آخری ٹھکانہ ہوگا. وہاں تک جب جائے گا تو مدینہ میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، اور بڑا خطرناک زلزلہ آئے گا. مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں زلزلہ آیا تھا تو انہوں نے درہ مارا تھا کہ اے زمین، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اس کے بعد آج تک وہاں زلزلہ نہیں آیا. لیکن جب دجال آئے گا تو 3 دفعہ زلزلہ آئے گا. مدینہ کے اندر جو کافر ہوں گے یا منافق لوگ ہوں گے تو زلزلے کی وجہ سے مدینہ سے باہر نکل جائیں گے. اب وہ جب باہر نکلیں گے تو وہ دجال کے چنگل میں آئیں گے. لیکن جو مخلص مومن ہوں گے وہ اس کے فریب میں نہیں آئیں گے. مدینہ میں ایک شخص اس کے سامنے مقابلے میں آئے گا جو بڑا کامل مومن ہوگا. تو اس کو جب دجال کہے گا کہ تو مجھے خدا مانا، تو وہ کہے گا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ تو دجال ہے، تو کافر ہے. تو وہ کہے گا اچھا تو میرے بارے میں یہ کہتا ہے. تو وہ دجال اس کے پاس ایسا کوئی آلہ ہوگا کہ اس کو یوں درمیان میں چیر دے، قتل کر دے گا. 2 حصے کر دے گا، ایک حصہ اس طرف، ایک حصہ اس طرف. قتل کرنے پر کافی لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو آپس میں جوڑ کے زندہ کریں گے اور کہے گا کہ اب تو مجھے خدا مانے گا، کیونکہ مارنے کے بعد زندہ کرنا یہ خدا کا کام ہوتا ہے، مخلوق کا کام نہیں. تو
تو وہ کہے گا کہ اب تو مجھے کامل یقین ہو گیا کہ واقعی تو دجال ہے، پہلے بھی مجھے تھا لیکن اب اس سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ قتل کرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ اب دجال دوبارہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکتا، تو اس کا ایمان ایسا کامل ہوگا جو اس سے مقابلہ کرے گا، لیکن ہر بندے کا ایمان اتنا کامل نہیں ہوگا جو اس سے مقابلہ کرے گا۔ ہمارے تو یہاں کوئی جیلی پیر ان کو کوئی ایسی بات کر دے تو وہ اپنا ایمان بگاڑ بیٹھنے میں چاہے، تو وہاں تو بہت بڑا جیل ساز ہوگا اور اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس واسطے یہ دجال کا فتنہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی نسلوں کے بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا